السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کو امین النوح میں افعال مدح و ذم کے بارے میں پڑھنا ہے۔ افعال مدح کسے کہتے ہیں؟ وہ افعال جن کے ذریعے سے تعریف کیا جائے۔ افعال ذم کسے کہتے ہیں؟ وہ افعال جن کے ذریعے سے مذمت بیان کی جائے، برائی بیان کی جائے۔ افعال مدح یعنی وہ افعال جن کا استعمال کر کے ہم لوگ تعریف کریں، کسی کی مدح بیان کریں، اسے کیا بولیں گے؟ افعال مدح۔ افعال ذم کسے بولیں گے؟ وہ افعال جن کا استعمال کر کے ہم کسی کی مذمت بیان کریں، ہم کسی کی برائی بیان کریں۔ دیکھ لیجئے کتاب میں لکھا ہوا افعال مدح و ذم 4 ہیں، یعنی وہ افعال جو تعریف بیان کرنے کے لیے آتے ہیں اور مذمت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ کتنے قسم کے ہیں؟ 4 قسم کے ہیں۔ پہلا جو فعل ہے اس کا نام ہے نعمہ، دوسرا جو فعل ہے اس کا نام ہے حبذا۔ یہ جو دونوں افعال ہیں یعنی نعمہ اور حبذا، یہ دونوں مدح کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ دونوں تعریف بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعمہ اور حبذا مدح کے لیے ہیں، مطلب کیا ہے؟ نعمہ اور حبذا یہ دونوں فعل تعریف بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے دیکھ لیجیے، آگے لکھا ہوا بئس اور سا ذم کے لیے ہیں، یعنی بئس اور سا یہ جو دونوں افعال ہیں، یہ دونوں افعال مذمت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، برائی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نعمہ اور حبذا مدح کے لیے ہے، یعنی تعریف بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بئس اور سا ذم کے لیے ہیں، یعنی مذمت بیان کرنے کے لیے، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجیے آگے لکھا ہوا ہے حبذا کے علامہ باقی افعال کا فاعل معرف باللام ہوتا ہے۔ کہ حبذا کو چھوڑ دیجئے، اس کے علامات جو افعال ہیں یعنی نعمہ، بئس اور سا، حبذا کو چھوڑ کر کے جو دوسرے افعال ہیں ان کا جو فاعل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ معرف باللام ہوگا۔ معرف باللام ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فاعل پر الف لام لگا ہوگا۔ حبذا کے علامہ باقی افعال کا فاعل معرف باللام ہوتا ہے، یعنی حبذا کو چھوڑ دیجئے، بقیہ جو افعال ہیں یعنی نعمہ، بئس اور سا، یہ جو افعال ہیں ان کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ معرف باللام ہوتا ہے، یعنی ان کے فاعل پر الف لام لگا ہوتا ہے۔ جیسے نعم الرجل زید، زید کتنا اچھا آدمی ہے۔ نعمہ کا فاعل الرجلو ہے، الرجلو پر دیکھیے الف لام لگا ہوا ہے۔ کہہ رہے اگر الف لام نہ لگا ہو تو ان کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی اس کلمے کی طرف مضاف ہوتا ہے جس پر الف لام لگا ہو، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی ان کا فاعل اس کلمے کی طرف مضاف ہوتا ہے جس پر کیا ہو؟ الف لام لگا ہو۔ جیسے نعم صاحب القوم زید، قوم کا ذمہ دار زید کتنا اچھا ہے۔ نعم صاحب القوم زید، قوم کا ذمہ دار، قوم کا سربراہ، قوم کا مالک زید کتنا اچھا ہے۔ یہاں دیکھیں نعمہ کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ صاحب القوم ہے۔ اس کا جو فاعل ہے صاحب، اس پر تو الف لام نہیں لگا ہوا ہے، لیکن اس کا فاعل جس کی طرف مضاف ہے وہ کیا ہے؟ معرف باللام ہے، اس پر الف لام لگا ہوا ہے۔ تو کہہ رہے حبذا کو چھوڑ کر کے بقیہ جو افعال ہیں ان کا فاعل، ان کے فاعل پر یا تو الف لام لگا ہوگا یا الف لام نہیں لگا ہوگا، لیکن ان کے فاعل جو ہوں گے ایسے کلمات کی طرف مضاف ہوں گے جو کلمات کیا ہوں گے؟ معرف باللام ہوں گے، یعنی جن کلموں پر کیا لگا ہوگا؟ الف لام لگا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ یا کہہ رہے ہیں کہ ان کا فاعل معرف باللام نہیں ہوگا اور معرف باللام کی طرف مضاف بھی نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ یا فعل میں ضمیر مستتر ہوگی جو ممیز ہوگی اور اس کی تمییز نکرہ منصوبہ ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یا تو حبذا کو چھوڑ کر کے بقیہ جو افعال ہیں ان کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ فعل میں چھپا ہوتا ہے، فعل میں ضمیر کی شکل میں ان کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوتا ہے، اور جو ضمیر ہوتی ہے وہ ممیز بنتی ہے اور اس کے بعد میں اس کی تمییز نکرہ لائی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ جیسے نعم رجلا زید، زید کتنا اچھا آدمی ہے۔ نعمہ میں ہوا کی ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے،
اور یہ ہوا کی ضمیر کیا ہے؟ ممیز ہے، اس میں کیا ہے؟ ابہام ہے، ہوا کی ضمیر اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی لیے اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے تمیز لائی گئی ہے۔ رجلاً کیا ہے؟ نعمہ کی تمیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ حبذا کے علامہ بقیہ جو افعال ہیں ان کا فاعل یا تو معرب باللام ہوگا یا معرب باللام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا معرب باللام کی طرف مضاف بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ فعل میں ایک ضمیر ہوگی، وہی ضمیر کیا بنے گی؟ فاعل بنے گی، اور وہ فاعل کیا ہوگا؟ وہ ضمیر کیا ہوگی؟ وہاں ممیز بنے گی، اور پھر اس کے بعد میں ایک تمیز اس کی لائی جائے گی۔ ممیز کسے کہتے ہیں؟ جس میں ابہام ہو، یعنی اس ضمیر میں ابہام ہوگا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کی تمیز لائی جائے گی۔ جیسے نعم رجل زید، زید کتنا اچھا آدمی ہے، نعمہ میں ہوا کہ ضمیر فاعل ہے، وہ ممیز بن رہی ہے، اور پھر رجلاً کیا ہے؟ اس کی تمیز ہے۔ کہتے ہیں نعمہ کا فاعل ہوا ہے جو اس میں پوشیدہ ہے، یعنی نعمہ فعل میں چھپا ہوا ہے، اور رجلاً تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ کہتے ہیں نعمہ رجلاً زید، رجلاً جو منصوب ہے وہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ کیوں تمیز لائی گئی ہے؟ کیونکہ نعمہ میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ مبہم ہے، یعنی وہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی ابہام کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے تمیز لائی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آگے دیکھ لیجیے، آگے لکھ رہے ہیں فاعل کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہلاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں فاعل کے بعد میں جو لفظ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مخصوص بالمدح کہلاتا ہے یا مخصوص بالضم کہلاتا ہے۔ جیسے پہلی مثال میں دیکھ لیجئے، نعم الرجل زید، زید کتنا اچھا آدمی ہے، الرجل کیا؟ نعمہ کا فاعل ہے۔ کہہ رہے ہیں فاعل کے بعد میں جو لفظ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہلاتا ہے۔ اگر وہاں فعل مدح کے لیے استعمال ہوا ہے، تعریف کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ مخصوص بالمدح کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ فعل کس لیے بیان کیا گیا ہے؟ مذمت بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، برائی کرنے کے لیے لایا گیا ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ مخصوص بالضم۔ نعم الرجل زید میں کیا ہے؟ مخصوص بالمدح ہے۔ نعم صاحب القوم زید، قوم کا ذمہ دار زید کتنا بہتر ہے، کتنا اچھا ہے۔ صاحب القوم کیا ہے؟ فاعل، فاعل کے بعد میں زید آ رہا نا، تو زید کیا کہلائے گا؟ مخصوص بالمدح۔ یہ مخصوص بالمدح کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ مدح کا فعل استعمال ہوا ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجیے، اگلی مثال کیا ہے؟ نعم رجلا زید، زید کتنا اچھا آدمی ہے، اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس کی تمیز ہے۔ اس کے بعد فاعل کے بعد میں کون ہے؟ زید ہے۔ زید کیا کہلائے گا؟ مخصوص بالمدح۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فعل مدح کے بعد آیا ہے۔ کہہ رہے ہیں فاعل کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ یا تو مخصوص بالمدح کہلاتا ہے، مخصوص بالمدح کب کہلائے گا؟ جب وہ فعل مدح کے بعد میں آئے گا، یا مخصوص بالضم کہلاتا ہے، مخصوص بالضم کب کہلائے گا؟ جب وہ فعل ضم کے بعد میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ اور حبذا زید میں حبہ فعل مدح ہے، حبذا زید میں حبہ کیا ہے؟ فعل مدح ہے، ذا کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، اور زیدن یہ کیا ہے؟ مخصوص بالمدح ہے۔ مخصوص بالمدح کیوں ہے؟ کیونکہ حبذا یہ کیا ہے؟ فعل مدح ہے۔ کرے اسی طرح بئس الرجل زید، زید کتنا برا آدمی ہے، وساء الرجل عمر، عمر کتنا برا آدمی میں ہے۔ ان دونوں میں فاعل کون ہے؟ بئس الرجل زید میں الرجل فاعل ہے، ساء الرجل عمر میں الرجل کیا فاعل ہے۔ فاعل کے بعد میں زید آ رہا ہے، فاعل کے بعد میں عمر آ رہا ہے، تو زید اور عمر کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ مخصوص بالضم۔ ان کو مخصوص بالضم ہم لوگ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ فعل ضم کے بعد میں آئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ اسی طرح بئس الرجل زید وساء الرجل عمر میں الرجل فاعل ہے، اور زید اور عمر دونوں کیا ہیں؟ مخصوص بالضم ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ افعال مدح و ضم کے بارے میں پڑھا کہ افعال مدح و ضم 4 ہیں۔ نعم اور حبذا یہ مدح کے لیے آتے ہیں، اور بئس اور ساء یہ دونوں ضم یعنی مذمت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ حبذا کے علاوہ جو افعال ہیں ان کے فاعل کی 3 شکلیں بنیں گی۔ پہلی شکل کیا بنے گی؟ یا تو معرب باللام ہوگا، اگر معرب باللام نہیں ہوگا تو معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، اگر معرب باللام کی طرف مضاف بھی نہ ہو تو ضمیر کی شکل میں وہاں فاعل ہوگی، اور اس فاعل یعنی اس ضمیر کی تمیز بھی لائی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ اس کے بعد میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ
کہ فاعل کے بعد میں جو کلمہ ہوگا، جو لفظ ہوگا، اس کو ہم لوگ یا تو مخصوص بالمدح بولیں گے یا مخصوص بالذم بولیں گے۔ اگر وہ فعل مدح کے بعد میں آئے گا تو ہم لوگ اس کو مخصوص بالمدح بولیں گے، اگر فعل ذم کے بعد میں آئے گا تو اس کو ہم لوگ مخصوص بالذم بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد میں ہم لوگوں نے حبذا زید کی ترکیب بھی پڑھی کہ حبہ یہ فعل ہے، ذا جو اس میں ہے وہ فاعل ہے، اور زیدن یہ کیا ہے؟ مخصوص بالمدح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، کل آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، ان میں سے ہر ایک کی یعنی نعمہ، حبذا، بئس اور ساء کی دو دو مثالیں لکھ کر کے لانی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔